نستعين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بالنبيون رواہ مسلم والترمذی وغیرہما۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے سزاوار ہیں۔ انگنت درود و سلام تمام انبیاء کرام کے لیے بالخصوص محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائق اور زیباں ہیں۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلات کے بعد ایمان بالرسالہ، ایمان بالرسل، یہ ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ رسولوں پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے گزشتہ درس میں ایمان بالرسل یعنی رسولوں پر ایمان رکھنے کے بارے میں تفصیل بیان کی جا چکی ہے، اور دیگر رسولوں کی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں بھی کچھ باتیں بیان کی جا چکی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو لے کر ایک تفصیلی خطاب باقی ہے۔ میں نے یہ مثال دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو لے کر شریعت میں 2 بڑی مثالیں دی گئی ہیں، ایک تو قرآن میں ہے اور ایک حدیث صحیحہ میں۔ صحیح حدیث میں اور قرآن میں اللہ رب العالمین نے 2 مثالیں دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے پہلے یثرب یعنی مدینہ کے اطراف میں بسے ہوئے یہودی آخری پیغمبر کے منتظر تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ، وہ تو غزوات میں، وہ جنگوں میں، لڑائیوں میں حوالہ دیتے تھے کہ ہم اگر ابھی شکست کھا جاتے ہیں کفار و مشرکین سے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، اس دنیا کے آخری پیغمبر بہت جلد ظاہر ہونے والے ہیں، ان کی قیادت میں ہم فتح حاصل کریں گے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر ہوئی، آپ اللہ کی طرف سے نبی بنائے گئے، تو ان اقرار کرنے والوں نے سب سے پہلے انکار کیا۔ جو کل تک نبی کے منتظر تھے، نبی کے آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم نبی کے پہلے منکر مت بن جاؤ، تمہیں تو آگے بڑھ کر گلے لگانا تھا اور تم ہی پیچھے ہٹ گئے، تو تم پہلے منکر مت بن جاؤ۔ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، اللہ نے مثال یہ بیان کی ہے کہ وہ ایسے نبی کو پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی باپ جیسے اپنے بیٹے کو نہیں بھول سکتا، ویسے یہ یہودی اور عیسائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول نہیں سکتے۔ انہیں نبی کی نبوت اور رسول کی رسالت میں کوئی ڈاؤٹ، شک نہیں ہے، یہ تو نبی کی سچائی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ہی بہتر مثال دی تھی۔ آپ نے فرمایا، صحیحین کی مشہور روایت ہے،
مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ وجملہ الا موضع لبنہ واحدہ فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے ایک گھر بنایا، بڑا خوبصورت گھر، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ خالی ہے، دیوار میں ایک اینٹ لگی نہیں ہے. لوگ آتے ہیں اس گھر کو دیکھنے، دور دور سے ہر آدمی کی نظر پڑتی ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ کاش یہاں پر بھی تم نے اینٹ لگا دی ہوتی تو یہ گھر مکمل ہو گیا ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ اینٹ میں ہوں. انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جس عمارت کو اللہ نے بنایا ہے، اس عمارت کی، نبوت اور رسالت کی اس عمارت کی آخری اینٹ میں ہوں. میرے بعد وہ عمارت نبوت اور رسالت کی مکمل ہو گئی. میں آخری نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، خاتم النبیین. گویا ختم نبوت کا سارا شک دور ہو گیا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے. آپ کے بعد اب کوئی نبی دنیا میں آنے والا نہیں ہے. لیکن باوجود اس حقیقت کے کچھ لوگوں نے نئی راہ نکالنے کی کوشش کی اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو گئی. مسیلمہ کذاب جو نبی کے زمانے سے نبی ہونے کا دعویٰ کیے تھا لیکن ظاہر نہیں کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جیسی ہوئی اس نے اعلان کر دیا میں نبی ہوں. جھوٹی جھوٹی وحی باندھنے لگا، جھوٹی جھوٹی وحی گڑھنے لگا. بہرحال صحابہ کرام نے اس کی سرکوبی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور وہ مارا گیا. ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا، سجاہ نامی اسود عنسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور عورت نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے دلیل یہ دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی. تو اس عورت نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میل کی نفی کی تھی، فیمیل کی نفی نہیں کی. لا نبیۃ بعدی نہیں کہا بلکہ کہا لا نبی بعدی، اور میں تو ایک عورت ہوں، فیمیل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نفی نہیں کی تھی، لہذا میرا وجود اور میری نبوت سچی ہے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے زمانے کے اواخر ہی میں جھوٹے نبیوں کے پیدا ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا جو دور حاضر تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا اس امت میں 30 کذابون، 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے. اسی سلسلے کی ایک کڑی غلام احمد قادیانی بھی تھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس سے مباہلہ تک کیا. دنیا نے منظر دیکھا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی زندگی میں اس کو موت آئی. خود اسی نے، غلام احمد قادیانی نے خود یہ اقرار کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ اللہ اگر یہ ثناء اللہ کے سامنے، ثناء اللہ امرتسری کے سامنے میں جھوٹا نبی ہوں جیسا کہ یہ کہتا ہے، ہم میں جو بھی اگر باطل پر ہے تو پروردگار تو اس شخص کے سامنے اس کو موت دے دے جو حق پر قائم ہے. چنانچہ اسی کی دعا اللہ نے قبول کی اور ثناء اللہ امرتسری کی زندگی میں حیضے کی موت مرا اور پھر اس کے بعد کئی سال تک پوری شان و شوکت کے ساتھ مولانا ثناء اللہ امرتسری زندہ رہے. اس کی جھوٹی نبوت کا اللہ رب العالمین نے پلندہ کھول دیا، ثابت کر دیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا. تو ایسے قیامت تک انبیاء پیدا ہوتے رہیں گے جو کہیں گے کہ ہم بھی نبی ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا خاتم النبیین،
میں نبیوں کی مہر، آخری پیغمبر ہوں۔ تو بہرحال یہ مثالیں اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ مقصد رسالت سمجھنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے پیچھے سب سے بڑا مقصد کیا تھا۔ رسالت کا اہم مقصد انسانیت کو راہ راست پر لانا تھا، جس کے 4 ذرائع اللہ رب العالمین نے یوں بیان کیے ہیں۔ فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا۔ اگر وہ پیغمبر جنوں میں سے ہوتا، فرشتوں میں سے ہوتا، تو وہ کیسے اس سے شریعت کو سیکھتے؟ انسانوں میں سے ہی اللہ نے پیغمبر بنا کر ان پر احسان کیا، جو کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتی، ان لوگوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کو گناہوں سے دور کر کے ان کے نفس کا ظاہری اور باطنی تزکیہ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب یعنی قرآن اور حکمت یعنی احادیث کے ذریعے تعلیم و تعلم کا کام ان کے درمیان انجام دیتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں اللہ کی کتاب اور احادیث مبارکہ۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ یہ لوگ جن کے درمیان رسول آئے یہ پہلے بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ کھلی ہوئی گمراہی میں کیسے تھے؟ اپنے بچوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، بچیوں کو، پڑوسی کا مال لوٹ لیتے تھے، قافلے لوٹ لیتے تھے، جھوٹ، غیبت، چغل خوری اور تمام سماجی برائی میں یہ سب سے آگے تھے، سر فہرست تھے۔ ڈکیتی، چوری، جوا بازی، سٹا بازی، قمار بازی میں سب سے آگے تھے، شراب نوشی میں کسی سے پیچھے نہیں رہتے تھے، بدکاری کرتے تھے، زناکاری کرتے تھے۔ ان میں اللہ رب العالمین نے رسول بھیجا جو اللہ کے کلام کی آیتوں کی تلاوت کے ذریعے ان کا تزکیہ کرتا تھا، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا تھا۔ اس طرح سے ان کا گناہوں سے صفایا ہو گیا، ان کے نفس سے گناہوں کا صفایا ہو گیا، ان کا تزکیہ ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہوا رسالت کے 4 بڑے ذرائع ہیں۔ وہ ذرائع یہ ہیں کہ اللہ کی کتاب تلاوت کی جائے، گویا قرآن کو چھوڑ کر دنیا کی کسی بھی کتاب سے نفوس انسانی کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 23 سالہ نبوتی دور میں جو انقلاب برپا کر گئے، آپ دنیا کے سب سے بڑے مبلغ کہلائے۔ 23 سال میں آپ نے عربوں کی سوچ بدل دی۔ کس کے ذریعے؟ اللہ کے کلام کے ذریعے۔ لہذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ اب اگر کسی کو انسانوں کو صحیح راہ پر لانا ہے تو اللہ کے کلام سے ہٹ کر کوئی اور سلیبس، کوئی اور نصاب تعلیم ان کو صحیح راہ نہیں دکھا سکتا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام نہیں بیان کرتے۔ تو ہمیں بھی لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کے کلام ہی کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے 18 علوم کی اور فلاں علوم کی ضرورت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سورہ قمر میں اللہ رب العالمین نے 4 جگہ کہا کہ قرآن ہم نے آسان بنایا ہے، نصیحت کے لیے، سمجھنے اور سیکھنے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ تزکیہ سب سے بڑی شے ہے۔ رسالت کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ نفوس انسانی کا تزکیہ کیا جائے۔ گزشتہ درس میں اس پر تفصیل گزر چکی ہے کہ جیسے دودھ میں مکھی گر جائے تو مکھی کو نکال کر دودھ کو صاف کیا جاتا ہے، کوئی مشروب میں کوئی کیڑا گر جائے تو اسے نکال کر مشروب کو صاف کیا جاتا ہے۔ جانور جب ذبح کیا جائے تو اس کے جسم سے جو گندا خون بہ جائے، اس گندے خون کے الگ ہو جانے کے بعد اس جانور کا صفایا ہوتا ہے، وہ جانور پاک ہوتا ہے۔
بالکل اسی طرح انسانی نفس کے اندر جو شرارتیں ہیں، جو شیاطین کے اعمال ہیں، جو نافرمانی کا مادہ ہے، اس سے انسان کو پاک صاف کرنے کے بعد انسان کا تزکیہ ہوتا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے، ہمارے درمیان بہت سے مسلمان ایسے ہیں مسلم معاشرے میں جو 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوا، جبکہ ارکان اسلام کو اللہ رب العالمین نے نفس کے تزکیے کا بنیادی سبب بنا دیا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ظاہری ڈھکی چھپی، ظاہری باطنی تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ اس کے باوجود 20 سال سے نماز پڑھ رہے، تزکیہ نہیں ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نماز نبی کے طریقے پر نہیں پڑھا، نماز ہی نہیں ہوئی تو تزکیہ کہاں سے ہوگا؟ تزکیے کے لیے ضروری ہے تمام اعمال پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ کیے جائیں اور اسی طریقے پر کیے جائیں جس طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ہم مسجد میں رہتے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دماغ اور دھیان بازار میں رہتا ہے، تو ظاہر ہے ہماری نماز خشیت سے خالی ہے، اور جب نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہے تو نماز سے ہماری برائیاں دور نہیں ہو سکتی، اور جب نماز سے برائی دور نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ ہمیں تزکیے پر بھی بڑا زور دینا چاہیے۔ اپنے نفس کا احتساب اس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور دوسروں پر نکتہ چینی اس دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ آج امت کا ہر فرد نکتہ چینی میں لگا ہوا ہے، نفس کے احتساب سے ہر کوئی دور ہو چکا ہے۔ سب سے بڑی ضرورت اس بات کی تھی کہ ہر شخص اپنے نفس کا احتساب کرے، اس طرح سے پورے سماج کی اصلاح ممکن تھی، لیکن ہر شخص دوسرے پر نکتہ چینی کرنے ہی کو اسلام کا نام دیتا ہے، تبلیغ اور اصلاح کا نام دیتا ہے۔ اسی طرح سے کتاب و حکمت یعنی قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنا چاہیے۔ آج ہمارا عالمیہ ہماری مصیبت ہے، ہم رسول کی بات تو کرتے ہیں لیکن رسالت کے مقصد سے ناواقف ہیں۔ مسلم معاشرے میں دیکھیے، ماں باپ سو رہے ہیں اور ان کا بچہ عربی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے، ناک بہہ رہی ہے، لباس 2-4 رنگ کے پہنے ہوئے ہے، کپڑے گندے ہیں، اور جو عربی قاعدہ اس کے پاس ہے وہ پھٹا پرانا ہے، اسی طرح سے وہ عربی پڑھنے جاتا ہے، اور جب عربی پڑھ کر واپس آتا ہے تو اس کے پیرنٹس سو کر اٹھ چکے ہیں، فریش ہو چکے ہیں، اب وہ اس بچے کو بھی فریش کرتے ہیں، اسے اچھا لباس اور یونیفارم پہناتے ہیں، ساکس اور شوز پہناتے ہیں، اس کی کتابوں کو اپنے ہاتھ سے جمع کر اس کے بستے میں رکھتے ہیں، سارے لوازمات سے مہیا کر کے پورے صحیح ڈھنگ سے اسے اس کے انگلش میڈیم اسکول میں میڈم کے مسز کے حوالے کر کے آتے ہیں، اسکول کی ٹیچرز کے حوالے کر کے آتے ہیں۔ عربی قاعدہ پڑھنے جا رہا ہے تو ماں باپ سوئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ انگلش میڈیم کے حوالے کرنے جا رہے ہیں تو پوری تیاری کے ساتھ ہیں۔ یہ مسلم معاشرے میں ایک عام تہذیب بن چکی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ اگر انگلش میڈیم جو عیسائی مشنری کا ایک حصہ ہے، جہاں عیسائی مذہب کو ترجیحات حاصل ہیں، اگر وہاں کوئی سرکولر جاری ہوتا ہے کہ آپ کو 2000 روپے کرنٹ میں فیس بھرنی ہے تو فوراً لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن اگر مسجد میں 100 روپے مدرس کی تنخواہ کے لیے جمع کروانے کی بات آئے تو 10 باتیں کرتے ہیں، سارا غصہ اور ساری گرمی بچے کے استاد پر نکالتے ہیں جو اسے عربی پڑھانے پر مامور ہے، اور وہاں خوش آمدانہ انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں جہاں بچہ مغربی کلچر میں ڈھل رہا ہے۔ جب یہ حالت ہو مسلم معاشرے کی تو وہ رسالت کے مقصد سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ کام دیا گیا تھا کہ آپ ان لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے،
دنیا کی کسی بھی تعلیم کو حاصل کرنے کا اگر وہ نفع بخش تعلیم ہے تو اسے حاصل کرنے کا ہمیں اختیار ہے، بشرطے کہ ہماری مذہبی تہذیب، ہماری اسلامی تعلیم بھی ساتھ میں شامل ہو۔ لہذا کتاب و حکمت کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کچھ عقلی دلائل بھی میں نے پیش کیے ہیں۔ مثلا سب سے پہلی چیز، جب اللہ نے اس سے پہلے بہت سے رسول بھیجے تو آخری رسالت سے کون سی چیز روکنے والی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے اور بہت ساری قوموں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ جو پہچانتے تھے کہ نبی سچے ہیں انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اب اگر آپ کسی عیسائی سے گفتگو کریں یا کسی یہودی سے بات کریں تو اپنے رسول کی رسالت کو کیسے ثابت کریں گے؟ اس کے لیے وہ قرآن کی آیتیں نہیں سنے گا۔ اگر وہ قرآن کو مانتا تو انکار ہی کیوں کرتا؟ حدیثوں کے حوالے اس کے لیے تصفی بخش نہیں ہوں گے، لہذا اسے منطقی اور عقلی اعتبار سے قائل کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے چند دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی چیز ہے، جب اللہ رب العالمین نے سابقہ رسولوں کو بھیجا، جو اللہ نوح کو بھیج سکتا ہے، موسیٰ کو بھیج سکتا ہے، عیسیٰ کو بھیج سکتا ہے اور انہیں اپنی کتاب دے سکتا ہے، کون سی چیز ہے جو اس بات سے روکے کہ وہ محمد کو نہیں بھیج سکتا صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو موسیٰ کو تورات دے سکتا ہے، عیسیٰ کو انجیل دے سکتا ہے، بائبل دے سکتا ہے، وہ محمد کو رسول بنا کر قرآن کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ ایک سوال ہے ہر اس شخص سے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا منکر ہے۔ دوسری بات، قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو عطا کی گئی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، آپ کی نبوت اور رسالت سچی نہیں ہے تو کتاب کا انکار لازم آتا ہے۔ میں نے گزشتہ کئی دروس سے پہلے بتایا تھا کہ ایمان بالکتاب اور ایمان بالرسول یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے۔ رسول کا انکار در حقیقت کتاب کا انکار ہے اور کتاب کا انکار در حقیقت رسول کا انکار ہے۔ مثلا کسی لفافے کا، کسی اقرار نامے کا انکار در حقیقت سفیر کا انکار ہے۔ کسی بادشاہ نے کسی کے پاس کوئی خط بھیجا، اب وہ خط اگر کسی نے پھاڑ دیا تو در حقیقت اس سفیر کا نہیں، بادشاہ کا انکار ہے، اور سفیر کا تو انکار ہے ہی۔ تو قرآن کا انکار در حقیقت رسول کا انکار اور رسول کا انکار در حقیقت قرآن کا انکار ہے۔ تو بہرحال قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے، ایک معجز کتاب ہے۔ اگر کوئی نبی کو نہیں مانتا تو گویا قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ بہت سے صحابہ کرام قرآن کی آیات سے متاثر ہو کر ہی ایمان لائے تھے۔ ہم جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے دل میں جو اثر پذیری تھی وہ سورہ طٰہٰ کی وجہ سے آئی۔ طفیل ابن عمرو دوسی جو قبیلہ دوس کے سردار ہوا کرتے تھے، وہ قرآن کی صورتیں اور آیتیں سن کر متاثر ہوئے۔ سینکڑوں صحابہ کرام قرآن سن کر متاثر ہوئے، کیونکہ قرآن ایک معجز کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کہ تم ہرگز قرآن کے جیسی کوئی دوسری کتاب پیش نہیں کر سکتے۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہہ دیجئے او جنوں اور انسانوں کی جماعت، سارے انسان اور سارے جن، کتنا بھی بڑا مہذب ہے، کتنا بھی بڑا اہل زباں ہے، عربی جاننے والا ہے، سب مراد ہیں۔ تم سارے انسان اور سارے جن ایک دوسرے کی مدد کرو، پھر بھی اگر قرآن جیسی کوئی کتاب پیش کرنے کی کوشش کرو تو نہیں پیش کر سکتے۔ سارے انسان اور سارے جن، اور ایک قرآن جیسی کتاب پیش کرنا تو بڑی بات ہے۔ قرآن کی ایک
سورہ قرآن کا ایک چیپٹر بھی اگر تم پیش کرنا چاہو تو تمہارے لیے ممکن نہیں۔ قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے۔ 1450 سال کم و بیش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہو گئے، آج تک دنیا والوں کے لیے قرآن ایک چیلنج ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول نہیں تھے تو یہ قرآن آیا کہاں سے؟ قرآن کے وجود کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ مرئی شے ہے، آنکھوں سے نظر آتا ہے وہ اللہ کا کلام۔ جب اس کی برابری نہیں کر سکتے، اس کے مضامین، ایک مضمون قرآن میں 10 جگہ ہے، 20 جگہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کئی جگہ ہے، مختلف مضامین ہیں، مختلف انداز سے مختلف اقتباسات ہیں، لیکن کوئی بھی چیپٹر، کوئی بھی اقتباس کسی دوسرے اقتباس سے ٹکراتا نہیں ہے کہ چلو یہاں کچھ کہہ دیا اور وہاں کچھ کہہ دیا۔ ایک مضمون کو 30 جگہ بیان کیا گیا لیکن وہ آپس میں ٹکراتے نہیں، یہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی علامت ہے۔ اگر رسول کا کسی کو انکار ہے تو گویا قرآن کا انکار ہے، اور اگر قرآن پر کسی کا اقرار ہے، ایمان ہے، تو اسے رسول پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم پر ایمان در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو لازم قرار دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ما من الانبیاء وقد اعطی من الآیات ما مثلہ آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحى اللہ الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رسول کو، ہر نبی کو اپنے زمانے کے حساب سے معجزہ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا چرچا تھا، تو اس طرح سے عصائے موسیٰ عطا کی گئی، زمین پر مارو اژدہا بن جائے، سمندر میں مارو راستہ بن جائے، سارے جادوگر فیل ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دوائیوں کا، طب کا، میڈیسنز کا بڑا چرچا تھا، یونانی تہذیب آسمان سے باتیں کر رہی تھی، لوگ مختلف طرح کی ادویات پیش کر رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کے اعتبار سے وہ معجزہ ملا کہ اگر مادرزاد کوڑھی مریض کے جسم پر ہاتھ پھیر دیں تو اس کا کوڑھ ختم ہو جائے، کسی مادرزاد یعنی ماں کے پیٹ سے جو نابینا تھا اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیں تو دیکھنے لگے، ضرورت پڑے تو مردے کے جسم پر ہاتھ پھیر دیں تو اٹھ کر بیٹھ جائے۔ سارا طب اور سارے طریقے حکیمانہ فیل ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام کا زمانہ تھا تو لغت، زبان، فصاحت و بلاغت آسمان کو چھو رہا تھا۔ عرب میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، عرب کا مرکز مکہ تھا خانہ کعبہ کی وجہ سے۔ پورے عرب میں سب سے زیادہ شعر، اشعار، عربی اشعار، فصیح و بلیغ اشعار کہنے کا بڑا دورہ تھا۔ وہ بازار میں کہیں جمع ہوتے تو آپس میں مشاعرہ کرتے، کوئی بھی فنکشن ایسا نہیں تھا جہاں کوئی شعر نہ پیش کرے، بڑا دورہ تھا۔ نبی علیہ السلام کو جو کلام دیا گیا، وہ کلام، اس کلام نے سارے عربوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس کے سینکڑوں واقعات تاریخ اور سیر کی کتابوں میں موجود ہیں۔ وہ اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا لیے کہ ہم اس کلام کی برابری کیوں نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو گویا ہر زمانے کے اعتبار سے انبیاء کرام کو معجزہ ملا۔ ہمارے نبی کو جو معجزہ ملا تھا وہ قرآن ہے، اور قرآن کا ہونا ہمارے نبی کی نبوت اور رسالت کی سچائی کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی سچے رسول تھے۔ تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صادر ہونے والے دیگر معجزات، مثلا شق قمر، چاند کا 2 حصے میں تقسیم ہو جانا۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملک شام، یمن، ہر طرف کے عرب لوگوں نے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں ہے، ایک ٹکڑا اس طرف ہے، ایک ٹکڑا اس طرف ہے۔ کفار و مشرکین نے مطالبہ کیا تھا، اگر آپ سچے رسول ہیں تو چاند کو 2 حصوں میں کر کے بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، انگلی چاند کی طرف کیا تو اللہ کے حکم سے چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔
اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اللہ رب العالمین نے سورہ قمر، ایک چیپٹر کا نام ہی اللہ نے سورہ قمر رکھ دیا، چاند کی سورہ، اور فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ قریب کیسے آئی کہ آسمان و زمین پیدا کیے گئے، آدم کو پیدا کیا گیا، پھر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا، نوح علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا، اس دنیا کے آخری نبی آ گئے، گویا قیامت قریب آ گئی، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور قیامت کی ایک بڑی نشانی چاند کا 2 ٹکڑوں میں ہو جانا، یہ ایک بڑی نشانی وہ بھی صادر ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے وقت قرآن نے کہا قیامت قریب آ گئی، سوچئے 1450 سال مزید ہو گئے، قیامت اب کتنی قریب آ گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معجزات جو قرآن کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صادر ہوئے، وہ معجزات بھی دلیل ہے کہ ہمارے پیغمبر کوئی جھوٹے نبی نہیں تھے۔ کفار و مشرکین نے ہمارے رسول کی رسالت کی گواہی دی ہے، اور عربوں نے یہ بات تسلیم کی ہے، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، سچائی تو وہ ہے، فضیلت تو وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دینے پر مجبور ہو جائے۔ دشمنان اسلام نے قبول کیا۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو جہل کے بھانجے تھے، ایک دن انہوں نے اپنے ماموں ابو جہل سے پوچھ لیا، چلو بتاؤ کیا محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابو جہل کی بیانی ہے، سیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ ابو جہل نے کہا دیکھو مسور، بات یہ ہے کہ بنو ہاشم اور بنو عبد مناف، یہ ایک دادا کے 2 بیٹوں کی اولاد تھی، ہمارا معاملہ بنو ہاشم یعنی نبی کے خاندان سے، ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ کیسے چچا؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب تھے، ابو طالب کے چچا کے بیٹے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، یعنی پٹیدار چچا تھے۔ ابو جہل نے کہا دیکھو بنو عبد مناف اور بنو ہاشم کا معاملہ ریس کے 2 گھوڑوں کی طرح تھا، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والوں کو کبھی ہم زمزم پیش کرتے تھے، پانی پلاتے تھے، کھجوریں دیتے تھے، اور کھانا وہ لوگ کھلا لیتے تھے، کبھی ہم کھانا کھلاتے، وہ لوگ آرام کا انتظام کرتے۔ اچانک 2 ریس کے گھوڑے کی طرح چلے جا رہے تھے کہ بنو ہاشم میں ایک آدمی نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اب ہم نبوت کا اعلان تو نہیں کر سکتے تھے، لہذا ہم نے ٹھان لیا کہ اس کی نبوت کو ماننا ہی نہیں ہے، ورنہ محمد اپنی بات میں سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرقل نے، روم کا عیسائی بادشاہ ہرقل، اس نے اپنی کرسی سے نیچے اتر کر اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اگر میں نے جو سوالات کیے ہیں ان 10 سوال، وہ سارے 10 سوال صحیح ہیں، ان کے جوابات صحیح ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ نبی میرے ان 2 قدموں کا مالک ہو کر رہے گا۔ گواہی تو وہ ہے کہ دشمن بھی گواہی دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اعداء اسلام نے قبول کیا۔ شق قمر، چاند کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا، اسی طرح سے میدان احد میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نکل آئی تھی، آنکھیں نکل آئی صحابی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں اٹھائی، لگا دی، اللہ کے حکم سے وہ آنکھیں لگ گئی، پھر دیکھنے لگے۔ یہ عام آدمی نہیں کرتا، یہ وقت کا پیغمبر ہی کر سکتا ہے۔ تو ایسے 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، سینکڑوں معجزات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر سرزد ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر بنائے جانے سے پہلے آپ ایک کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب ممبر لکڑی کا بنا دیا گیا، آپ نے ممبر پر خطبہ دینا شروع کر دیا تو وہ چھوٹے بچے کی طرح تنا رونے لگا۔ صحابہ کرام بھی اس کے رونے کی آواز سن رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہم نے سنا کہ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس تنے کو گلے سے لگائے اور آپ اس کو ایسے چپ کرا رہے تھے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو چپ کراتی ہے۔
صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے تنا رونے لگا کہ اب منبر بن گیا ہے تو اب نبی مجھ پر ٹیک نہیں لگائیں گے. مکے کا پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا. امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. ایک دو نہیں, سینکڑوں معجزات جناب رسول اللہ کی رسالت کے گواہ تھے. آپ کی پیٹھ پر نبوت کا مہر لگا تھا. صحابہ کرام دور دور سے آتے تھے, آپ کی پیٹھ دیکھنے کا مطالبہ کرتے تھے. وہ مہر دیکھ کر ایمان لے آتے تھے. کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ کوئی نبی کی رسالت کا انکار کر سکے. لیکن بعد میں شیاطین ان کے کارندوں نے ایسے لوگوں کو بھی جنم دیا جنہوں نے نبی کی رسالت ہی کا انکار کر دیا. تو بہرحال ہمیں کسی بھی طرح کا اپنے پیغمبر کی رسالت اور نبوت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے, اور اگر کسی نے شک کیا تو صحیح معنوں میں وہ مومن ہی نہیں ہے. چوتھی چیز, عقلی اور منطقی اعتبار سے 1400 سال سے ہر زمانے کے کروڑوں عقل مند انسانوں نے نبوت محمدیہ کو تسلیم کیا ہے. ایک دو آدمی غلطی کر سکتے ہیں, 100-200 غلطی کر سکتے ہیں, 1,00,000-2,00,000 غلطی کر سکتے ہیں. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف اس ملک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے 25 کروڑ لوگ ہیں. صرف اس ملک میں. پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ اور 1400 سال کے اس لمبے عرصے میں کتنے ارب لوگ گزر گئے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل و جان سے قبول کیا. اگر کوئی چیز باطل ہوتی تو انسانوں کی ہر زمانے کی کروڑ ہا کروڑ تعداد اس نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتی. معلوم یہ ہوا کہ اتنی بڑی تعداد انسانوں کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ صرف تسلیم کرتی ہے بلکہ دل و جان سے لگا کر رکھتے ہیں. پانچویں چیز, رات کے مخصوص حصے میں بیت المقدس اور 7 آسمان کا سفر اور مشرکین کے سوالات کا صحیح جواب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفر اسراء ہوا, سفر معراج ہوا, ایک ہی رات میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس جو 40 دن کے سفر کی دوری پر تھا, مسافت پر تھا, وہاں جانا, وہاں انبیاء کرام کی امامت کرنا, اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان پر لے جایا جانا, اور پھر اسی رات میں خانہ کعبہ میں دوبارہ لوٹا دیا جانا, یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. کفار و مشرکین نے مذاق اڑایا اور کہا, اے ابو بکر, اے ابن ابی قحافہ, تم کہتے ہو کہ تمہارے ساتھی کی باتیں سچی ہیں, بتاؤ کیا تمہارے ساتھی کی یہ بات بھی سچی ہے کہ وہ ایک ہی رات میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7ویں آسمان پر جا کر چلا آئے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر پوچھا کہ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ کفار و مشرکین نے کہا, ہاں تمہارے ساتھی نے کہا ہے. کہا اگر محمد نے کہا ہے تو ابو بکر کہتا ہے قد صدق, کہ محمد سچے ہیں, وہ جھوٹ نہیں بولتے. یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ پھر کفار و مشرکین نے سوالات کیے, چلو بتاؤ اگر تم خانہ کعبہ سے بیت المقدس جا کر آئے ہو تو وہاں جالیاں کیسی لگی ہیں, اس کے دروازے کیسے ہیں, وہاں کے منظر کیسے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے جبرائیل امین نے سارا منظر پیش کرنا شروع کیا, اور ان کے سوال کے جوابات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح جواب دیتے رہے. وہ حیران و پریشان ہو گئے. تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی رسالت اور نبوت کی ایک بڑی دلیل ہے. اور بھی بے شمار دلائل ہیں, میں نے چند کو آپ کے سامنے بیان کیا. رسالت ماننے کے چند تقاضے ہیں. ہم نے نبی کی رسالت کو تو مان لیا, اب اس کے کچھ تقاضے ہیں. اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں تو پھر ہم پر کیا چیزیں لازم آتی ہیں؟ چند باتوں کو میں نے یہاں پر نقل کیا ہے. سب سے پہلی چیز, محبت سب سے زیادہ نبی سے ہو. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ آیت نمبر 24 میں 8 چیزوں کو بیان کیا ہے. محبت کی بات آئی تو فرمان ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم
وازواجکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ نے کہا کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، دادا پر دادا، تمہارے بیٹے پوتے پڑ پوتے، بھتیجے بھانجے، اوپر کے سب نیچے کے سب، تمہارے بھائی بندے جو تمہارے ہم عمر ہیں، وعشیرتکم تمہارے رشتہ دار، وازواجکم تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، 5 بڑی رشتہ داری بیان کی، یعنی یہ 5 وہ باتیں بیان کر دیں کہ ان کے بعد اب چھٹی کوئی چیز بچتی نہیں ہے انسانوں میں۔ باپ دادا پر دادا، بیٹے پوتے پڑ پوتے، بڑے بھی سب چھوٹے بھی سب، ہم عمر بھی سب، مخالف جنسیں، بیویوں کے لیے شوہر، شوہروں کے لیے بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے سب جان پہچان کے اور سارے رشتہ دار، سب کے سب، اور پھر آگے 3 اور چیزیں بیان کی۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جنہیں تم سینت سینت کے رکھتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ بزنس جس میں گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکانات، وہ بلڈنگیں جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ 8 چیزیں آ گئیں، پوری کائنات دنیا کی انسان سے لگی ہوئی جتنی چیزیں تھیں، مرکزی چیزیں، سب کو اللہ نے ایک آیت میں بیان کر دیا۔ محبت ان 8 چیزوں میں منحصر ہے۔ آپ گہرائی سے دیکھیں، گہرائی سے مطالعہ کریں تو کہیں نہ کہیں جا کر مال، رہائش، تجارت یا اقربا اور رشتہ دار اور خاندان اور حسب و نسب، ان سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ان 8 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہا اگر یہ چیزیں تم کو اللہ سے، اللہ کے پیغمبر سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہیں تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ میں سمجھتا ہوں ہم جیسے لوگوں کی ہدایت کے لیے سورہ توبہ کی یہ ایک آیت کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے سچی محبت ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب فقال له عمر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ حضرت عبداللہ بن ہشام فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، آپ کا ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ میں تھا۔ چلتے چلتے حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی ساری چیز سے زیادہ آپ مجھے پسند ہیں سوائے میرے نفس کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے نفس سے زیادہ مجھے پسند نہ کرو۔ فوراً حضرت عمر نے کہا میں آپ کو اپنے نفس سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الآن یا عمر، اب بات صحیح ہوئی، اب بات بنی، اب تم نے صحیح بات کہی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مومن کو نبی کی رسالت سے اتنی عقیدت ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو۔ اس کی 1-2 مثال اور عرض کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص پرفیکٹ مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بچوں سے اور اپنے والدین سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ بچوں سے بڑھ کر کس سے محبت ہوتی ہے؟ آدمی ہر جگہ جیت جاتا ہے، بچوں کے سامنے ہار جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اپنے بچوں سے زیادہ اگر تمہاری مجھ سے محبت نہیں ہوگی تو تم اپنے ایمان کا احتساب کر لینا، تم ابھی مومن نہیں ہوئے۔ ہمیں اپنے بچوں کا لاڈ پیار زیادہ عزیز ہے یا نبی کی شریعت کا فرمان زیادہ عزیز ہے؟ ہم خود احتساب کریں کہ ابھی ہم مومن
ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے امام طبرانی رحمہ اللہ نے نقل کیا، ایک آدمی تھے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں اور آپ کی یاد آتی ہے تو فما اصبر حتی آتی فانظر الیک، تو مجھے صبر نہیں ہوتا جب تک میں آ کر آپ کا دیدار نہ کر لوں، صبر نہیں ملتا اگر گھر میں مجھے آپ کی یاد آ گئی تو، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اگر جب ہم مر جائیں گے، آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، رفعت مع النبیین، لیکن میں مر گیا، میں اگر جنت میں گیا بھی تو ڈر اس بات کا لگتا ہے وہاں آپ سے نہیں مل پاؤں گا۔ کتنی محبت تھی صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہو گئے اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ آیت اس دور کے ان تمام مسلمانوں کے لیے ہے جو صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وہ جو اللہ کی بات مانے، جو رسول کی بات مانے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، وہ خوش ہو جائے کہ ایسے تمام لوگ چاہے کالے ہوں یا گورے ہوں، عربی ہوں کہ عجمی ہوں، اگر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے تو اس کے صلے میں وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ صدیقین و شہداء کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور ان سے اچھی صحبت کس کی ہو سکتی ہے؟ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جمے رہیں، دنیا چاہے کسی بھی طرف بہ جائے، ہمیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہرگز نہیں چھوڑنا ہے۔ یہ قیامت کے دن جنت میں بھی نبیوں کی صحبت اور رفاقت کا ضامن ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام اتنی محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ قیامت کی کیا نشانی ہے، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما اعدت للساعة، تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کی باتیں کر رہے ہو، تیاری کیا ہے؟ ہم بھی قیامت کی باتیں بہت کرتے ہیں، تیاری کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا وما اعدت للساعة، قیامت کی تیاری کیا تم نے کی ہے؟ تو انہوں نے بھی کتنا جامع جواب دیا، کہا حب اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، کیا یہ کم ہے؟ محبت ہے تو اس کا مطلب حق بھی ادا کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المرء مع من احب، المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ رہے گا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فما فرحنا بعد هذا، اس جملہ سننے کے بعد نبی کی زبان سے اتنی خوشی ہمیں کبھی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس موقع پر ہوئی صحابہ کرام کو، جب نبی نے کیا کہا المرء مع من احب، جنت میں آدمی اس کے ساتھ رہے گا دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرے گا۔ اگر ہماری محبت نبی کے ساتھ ہے تو ہمیں ڈرنا نہیں کہ ہمیں نبی کی صحبت نہیں ملے گی۔ اب جب نبی سے محبت ہے تو اس کے تقاضے ہیں، اور وہ تقاضا ہے اطاعت اور فرما برداری۔ تو نبی کی رسالت کو اگر ہم نے مانا ہے تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی باڈی سے بھی زیادہ، اپنی چاہتوں سے بھی زیادہ نبی سے محبت رکھیں۔ اب ہم زندگی کے ہر موڑ پر اس اصول کو اپنے سامنے لائیں تو ہم صحیح معنوں میں اپنا چہرہ اس نبوت اور رسالت محمدیہ کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ابھی کتنا پرسنٹ، کتنا فیصد مسلمان ہیں۔ دوسری شرط اطاعت اور فرما برداری ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اللہ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 69 میں۔ صحابہ کرام نے جیسی اطاعت کی ویسی اطاعت کرنی ہے۔ امام بخاری نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد، ہجرت کے آس پاس 16-17 مہینے تک یہ حکم تھا کہ آپ خانہ کعبہ چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی فرما برداری میں بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف، لیکن آپ کا دل لگا ہوا تھا خانہ کعبہ کی طرف، کیونکہ آپ حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ میرے
पुरखों में इब्राहिम थे, इब्राहिम ने जो घर बनाया था मैं उस तरफ रुक करके नमाज पढ़ूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी चाहत के मुताबिक 16-17 महीने के बाद ये हुक्म जारी किया कि अब आप खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ सकते हैं। ये जो बैतुल मक़दिस की तरफ रुक किया गया, इसका मकसद ये था कि हम जानना चाहते थे किनके अंदर इताअत का जज्बा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा और सहाबे कराम ने अपना चेहरा खाने काबा की तरफ कर लिया। एक सहाबी नमाज से फारिग हुए, अपनी कौम में गए और कहा, मैं गवाही देता हूं कि मैं अपने नबी के साथ नमाज पढ़कर आया और आप खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़े थे। सहाबे कराम कुर्बान जाइए, वो कैसी हस्तियां थी, वो कैसे लोग थे, उनकी सोच और फिक्र कितनी बुलंद थी कि अभी नमाज की हालत में थे, 2 रकात नमाज पढ़े थे, ऐलान किया। ऐलान करने वाले ने ये भी इंतजार नहीं किए कि नमाज के बाद अगली नमाज से किबला चेंज करेंगे, नमाज ही की हालत में वो मुड़ गए, खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने लगे। 2 रकात बैतुल मक़दिस की तरफ नमाज पढ़ी थी, 2 रकात खाने के काबा की तरफ। आज भी वो मस्जिद क़िबलतैन के नाम से मशहूर है। वो गवाह है सहाबे कराम के इस तर्ज अमल की, इताअत का वो जज्बा हो। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं मदीना में अबू तलहा अंसारी, जो बड़े प्रॉपर्टी वाले आदमी थे, उनके घर में मैं शराब पिला रहा था, बहुत सारे मुसलमान थे। बाहर से एक आदमी गुजरा, ऐलान किए जा रहा था, अय्युहन नास इन्नल खम्र क़द हुर्रिमल यौम, लोगों सुन लो, आज से शराब बिल्कुल हराम कर दी गई है। कल तक तुम नमाज में एहतियात करते थे, आज बिल्कुल शराब हराम। हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु बड़े आदमी थे, मालदार थे, सबसे कीमती शराब पी रहे थे, अपने साथियों को पिला रहे थे। कहा, सुनो, रुक, चुप रहो, खामोश रहो, एक आवाज आ रही है। सबको खामोश किया, वो ऐलान सुना। ये नहीं कहा कि देखो बाहर कौन है, हमारे मन का आदमी है कि नहीं है, मेरे मिजाज का है कि नहीं है, कौन है, कुछ नहीं। नबी का हवाला देकर उसने ऐलान किया है अब कोई शराब ना पिए, अपनी शराब भी रोक ली और कहा, अनस तुम ये शराब बाहर जाकर सब फेंक दो। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब मैं शराब लेकर बाहर उड़ेलने गया तो मैंने देखा कि जैसे बारिश के मौसम में गलियों में पानी बहता है, वैसे शराब बह रही है। मदीना की गलियों में लोग अपनी अपनी शराब उड़ेल रहे हैं। ये सहाबे कराम का इताअत और फर्माबरदारी का जज्बा था। सैकड़ों मिसाल शरीयत मुत्तहरा में मौजूद है। तो इताअत और फर्माबरदारी ज़रूरी है अगर हमने नबी की नबूवत और रिसालत को माना है। तो ईसार और कुर्बानी, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, न वक्त की कुर्बानी, न माल की कुर्बानी, न जज्बात की कुर्बानी। साहबे कराम ने कौन सी कुर्बानी नहीं दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने खलेरे भाई पर उसका घर चलाने के लिए खर्च देते थे। मालूम हुआ कि मेरी बेटी आयशा पर इल्जाम लगाने वालों में वो शख्स भी शामिल है, मिस्ताह इब्न असासा। हजरत अबू बकर ने इंसानी गैरत और हमियत में आकर कहा कि 1 रुपया आज के बाद नहीं दूंगा। अल्लाह ने कहा, वला यअतली उलुल फज़्ल मिनकुम वस्सअति अन युतू लिल क़ुरबा वल मसाकीन, तुम में जो साहिब माल हैं वो गरीबों पर जो खर्च करते थे वो अपना हाथ ना रोके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर तुम ये नहीं पसंद करते कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत कर दे? रोने लगे और कहा, हम क्यों नहीं पसंद करते हैं, हम तो चाहते हैं कि अल्लाह हमें माफ करके हमें जन्नत में दाखिल कर दे। कहा, बात क्या है? अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम मिस्ताह पर खर्च ना करने की कसम खाए हो। हजरत अबू बकर ने कहा कि बात ये नहीं है कि मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया उसने, बात ये है कि आपकी बीवी पर इल्जाम लगाया है। मैं कैसे खर्च कर सकता हूं ऐसे शख्स पर जो मेरे नबी की बीवी पर इल्जाम लगाता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर बख्शिश चाहते हो तो खर्चा शुरू कर दो। हजरत अबू बकर ने कहा, पहले जो मैं उसको देता था उससे बढ़कर दूंगा। अपनी बेटी पर इल्जाम कोई लगाए और अल्लाह को खुश रखने की खातिर उसका खर्च चलाते रहे, हमारे लिए तो ये देवमालाई कहानियों से ज्यादा नहीं है। हम सिर्फ सुन सकते हैं, हमारे अंदर इस पर अमल करने की ताकत नहीं है, ऐसा हमें लगता है हमारे अमाल से। साहबे कराम मक्का से मदीना हिजरत करके आए, मदीना वालों ने गले से लगा लिया, गले से लगाया और ऑफर की पेशकश की, हजरत साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कुर्बान जाइए।
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگ اپنی پراپرٹی چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، تو آپ نے ایک مکہ کا ایک مدینہ کا ایسے دو صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم کر دیا کہ ہر مدینہ کا آدمی مکہ کے ایک آدمی کا سپورٹ کرے۔ سعد ابن ربی جو انصاری صحابی تھے، کھیتی باڑیاں تھیں، اپنے مہاجر بھائی حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ سن لو، میری پراپرٹی کے تو 2 حصے ہوں گے جن میں سے ایک حصہ تمہارا ہوگا، میری 2 بیویاں ہیں، تم ان کو دیکھ لو، جو تمہیں پسند ہے میں انہیں طلاق دیتا ہوں، عدت گزر جائے نکاح پڑھا لو۔ دنیا نے اسلامی بھائی چارے کا یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ صرف کیوں؟ تیرا معبود وہی ہے جو میرا معبود ہے، تیرا قبلہ وہی ہے جو میرا قبلہ ہے، تیرا رسول وہی ہے جو میرا رسول ہے، تیرا مقصد زندگی وہی ہے جو میرا مقصد زندگی ہے، تو میری 2 بیویوں میں سے جنہیں تم پسند کر لو میں طلاق دیتا ہوں۔ ہم تو سگے بھائی کا گلا کاٹنے کے پیچھے پڑے ہیں، چہ جائے کہ صرف دین کی اہمیت میں ہم اپنی قربانیاں پیش کریں، ہم بہت پیچھے ہیں۔ قسم اللہ کی، شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اگر اللہ نے اپنی رحمت نہیں کی تو ہماری بخشش ممکن نہیں ہے۔ ہمیں ہمہ وقت مغفرت اور رحمت کا سوال کرنا چاہیے، ہمیں کہاں ہونا تھا اور ہم کہاں ہیں، ہم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو بہرحال ایثار و قربانی کا جذبہ ہمیشہ ہمارے ذہن و دماغ پر جاری رہنا چاہیے۔ چوتھی چیز، تنازعات میں نبی کو فیصل بنانا چاہیے۔ جھگڑا ہوا تو کس کی بات پر فیصلہ ہوگا؟ قرآن نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ تیرے رب کی قسم، ربوبیت کی قسم اللہ نے کھا لی۔ اللہ نے اپنے کلام میں سب سے پہلا چیپٹر، پہلی سورہ، سورۃ الفاتحہ، اس میں سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین میں اپنے ذاتی نام اللہ کے بعد اپنے صفاتی نام میں سب سے پہلے رب کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے جو 99 صفاتی نام ہیں ان میں سب سے پاورفل نام رب ہے۔ اللہ نے اسی وجہ سے سورہ فاتحہ میں حمد کی جہاں بات آئی تو اللہ کے بعد رب کا تذکرہ کیا۔ سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ نے قسم کھائی اپنے رب ہونے کی، تیرے پروردگار کی قسم ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ کب تک؟ جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں میرے نبی کو فیصل نہ بنا لیں، اور جب نبی فیصلہ کر دیں تو ان کی ساری ذہنی افکار و نظریات اور خیالات جو منتشر ہیں وہ یکجا ہونا چاہیے۔ نبی کی بات کو پورے سچے دل سے جب تک قبول نہیں کریں گے مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ اپنے رب ہونے کی قسم کھا رہا ہے کہ وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میرے نبی کو اپنا فیصل نہ مان لیں۔ اب ہم اپنے جھگڑوں میں کیا نبی کے حکم آنے کے بعد فیصلے کر لیتے؟ نہیں، ہم نے تو ایگو کو فیصل بنایا ہے، اپنی انا کو فیصل بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھیے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نقل کیا کہ آپ کے ایک پھوپھی زاد بھائی تھے حضرت زبیر ابن عوام۔ دیکھیں نبی کے زمانے میں صحابہ کرام کا جھگڑا، زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ نبی کے پھوپھی زاد بھائی اور ایک دوسرے انصاری صحابی تھے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑے کی بنیاد یہ تھی کہ حضرت زبیر ابن عوام کا کھیت یہاں تھا اور اس انصاری صحابی کا کھیت یہاں تھا، اور نہر اس طرف سے آتی تھی، پانی اس طرف سے آتا تھا۔ انہیں اعتراض یہ تھا کہ زبیر اپنا کھیت سیراب کرتے ہیں، میری طرف پانی چھوڑتے ہی نہیں۔ تو حضرت زبیر نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں اپنا کھیت سیراب کرنے کے بعد ان کی طرف پانی چھوڑ دیتا ہوں، اب مجھے جو ٹائم لگتا ہے کھیت میں پانی ڈالنے کا یہ کہتے ہیں کہ پہلے چھوڑ دو۔ اگر اس طرف بہاؤ ہے پہلے میں ان کو پانی چھوڑ دوں گا تو پانی واپس تو آئے گا نہیں، لہٰذا میں پہلے سیراب کر لیتا ہوں، بعد میں ان کو پانی دیتا ہوں کہ بعد میں تو ادھر بہنا ہی ہے، بعد میں تو اس طرف بہنا ہی ہے۔ حضرت زبیر کی بات صحیح تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو زبیر، تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن تم تھوڑی دیر سیراب کرنے کے بعد جلد ہی اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو، تمہارے پڑوسی ہیں۔
انہوں نے کہا ہاں سمجھ گیا، پھوپھی زاد بھائی ہیں تو آپ ان کے ہی حق میں بات کریں گے۔ کتنی بڑی گستاخی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبیر سنو، میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ وہ تمہارے پڑوسی ہیں، لیکن اب یہ انصاف کی بات کرتے ہیں تو اب میں انصاف کی بات کرتا ہوں۔ اب تم اپنا کھیت اچھی طرح سیراب کر لینا، اس کے بعد ان کی طرف پانی چھوڑنا، کیونکہ بہاؤ اس طرف ہے۔ تم جب تک سیراب نہیں کر لو گے، اگر پانی چھوڑ دو گے تو واپس تو آئے گا نہیں۔ تم اچھی طرح سیراب کر لو، بعد میں ان کو پانی دینا، یہ انصاف ہے۔ میں تو جو فیصلہ کر رہا تھا ان کے حق میں کر رہا تھا کہ کسی طرح سے ایک پڑوسی کا حق مارا نہ جائے۔ تم کو میں نے کہا تھا تھوڑی دیر سیراب کرنا، کچھ منڈیر تک پانی آ جائے ان کو دے دینا۔ یہ کہتے ہیں کہ انصاف کر، پھوپھی ذات کے ساتھ ہمدردی جتاتا ہے۔ تو سنو، انصاف یہ ہے کہ پانی اس طرف سے آتا ہے تو پہلے تم اپنا کھیت سیراب کر لو، تمہارا کام پورا ہو جائے پھر ان کو پانی دو۔ یہ انصاف ہے۔ اللہ رب العالمین کو بھی بہت غصہ آیا۔ اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب میرے نبی کا فیصلہ تسلیم نہ کریں۔ تو بہرحال ہم اپنے تنازعات میں دیکھیں کہ نبی کا فیصلہ آنے کے بعد اپنی بات سے پھر گئے کہ نہیں پھرے۔ اگر ہم اپنی بات پہ اڑے ہیں تو بالکل اسی طرح اڑے ہیں جس طرح سے وہ صحابی اڑے تھے۔ بہرحال وہ صحابی کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ دنیا کے سارے اتقیاء، صلحاء، پرہیزگار اپنی پرہیزگاری کے ساتھ اکٹھا ہوں تو ایک ادنا صحابی کی پیر کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا ایمان صحابہ کرام کے برابر کے بارے میں ہے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی باتوں پر اڑنا نہیں ہے، نبی کی باتیں آنے کے بعد نبی کی بات کو فیصل بنانا ہے۔ یہ نبی کی ذات پر اور رسالت اور نبوت پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ ایک آخری بات، آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے متعلق بہت سے خواص، بہت ساری صفات بیان کرنی تھی، وہ ساری باتیں رہ گئیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ درس میں بیان کی جائیں گی۔ نبی کی رسالت کو ماننے کا ایک آخری تقاضا یہ بیان کرتا چلوں، ایک دو باتیں اور عرض کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانا چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ فلاں خان کو، فلاں ہیرو کو، ان کو اسوہ بناتا ہے۔ نبی چلتے کیسے تھے؟ کیا نبی کی چال میں اکڑ تھی؟ نبی بولتے کیسے تھے؟ کیا نبی اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتے تھے؟ نبی کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کون سا تھا؟ آپ حلال اور حرام میں کتنا احتیاط کرتے تھے؟ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب زندگی کو ملحوظ رکھنا، نبی کے معاملات کی روشنی میں اپنے معاملات قائم کرنا، یہ سب نبی کو اسوہ بنانے کے مترادف ہے۔ لباس اسی طرح سے پہننا جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننے کی تلقین کی ہے، لوگوں سے سلوک اسی طرح سے کرنا جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے سلوک کیا ہے، یہ آپ کو اسوہ اور آئیڈیل بنانے کے تقاضے ہیں۔ اگر ہم نبی پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم نے آئیڈیل اور نمونہ اپنے پیغمبر کو نہیں بنایا تو حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے ایمان میں نقص ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آخر بات کہ نبی کی شان میں غلو نہ کیا جائے۔ کچھ لوگ نبی سے محبت کا نام لے کر نیا دین پیش کر رہے ہیں، یہ نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ نبی سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ فاصلہ ختم کر دے اور چیخ کر کہے وہی جو مستوی آشتا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ نبی سے محبت نہیں ہے، نبی کے خلاف ایک نیا دین بنانا ہے، نبی کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع۔ شاعر نے کہا تھا وہ تیری محبت سچی ہوتی تو تو اپنے محبوب کی فرما برداری کرتا، کیونکہ دنیا کا دستور ہے محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کے خلاف نہیں جاتا۔ اگر وہ اس کے خلاف کرے تو یہ مانا جاتا ہے کہ محبت نہیں ہے، نفرت ہے۔ ہمیں نبی سے محبت ہے تو ہم نبی کو اور اللہ کو برابر نہیں کر سکتے۔ کچھ مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی ہے، ہم نبی کی عظمت بیان کرتے ہیں، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔
میرے بھائیو اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. نبی کو جو مقام اللہ نے دیا ہے وہ مقام نبی کے لیے کافی ہے، کسی کی پیوند کاری کی ضرورت نہیں ہے. حسان بن ثابت جو نبی کے شاعر تھے وہ کہتے ہیں ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن واشہد. اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اپنے ساتھ ملا لیا. وہ تمہیں دیکھنا ہے تو مؤذن کی اذان کو دیکھو کہ جب تک وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہہ لیتا اس کی اذان مکمل نہیں ہو سکتی. اور ہمارا یہ یقین ہے، دنیا نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ دنیا کا کوئی نہ کوئی خطہ ہر وقت کسی نہ کسی خطے میں اذان ہوتی رہتی ہے، اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے. اللہ نے اپنے آخری رسول کو وہ مقام دیا ہے کہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوگا اس کے آخری پیغمبر کا بھی ذکر ہوگا. کوئی اسلام کے دائرے میں آنا چاہتا ہے وہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے اور نبی کا انکار کر دے، قسم اللہ کی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اللہ نے نبی کو کتنا اونچا مقام دیا ہے، ہر وقت اللہ کے ذکر کے ساتھ نبی کا بھی ذکر ہو رہا ہے، درود پڑھا جا رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہر طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. یہ دنیا میں آپ کا مقام ہے. اور اللہ کے پاس عرش کے دائیں طرف ایک مقام محمود ہے جو جنت کا سب سے اونچا مقام ہے. وہ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری رسول کے لیے بنایا ہے. جنت کا سب سے اونچا مقام محمود اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کے لیے بنایا ہے. تو اللہ نے اپنے رسول کو جو مقام دیا وہ کسی امتی کی پیوند کاری کے محتاج نہیں ہے. اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم قرآن اور احادیث کو دیکھیں. قرآن میں اللہ نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، او یہود و نصارا اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو. نبی کو نبی کے مقام سے اونچا کر دینا یہ نبی کی ذات میں غلو ہے. آپ نے اپنے آخری دنوں میں کہا جب آپ جانکنی کے عالم میں تھے یعنی بستر مرگ پر تھے، اس مرض میں مبتلا تھے جس مرض کے بعد آپ کھڑے نہیں ہوئے، آپ نے اس میں کہا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا لا تتخذوا قبری مسجدا. او یہود و نصارہ پر اللہ کی پھٹکار نازل ہوئی، انہوں نے اپنے نبیوں کے اس دنیا سے جانے کے بعد نبیوں کی قبروں کو درگاہ بنا لیا. تم میری قبر کو درگاہ مت بنانا، عبادت کی جگہ مت بنانا. اور نبی کی ذات سے ساری ولایت اور تقوی پھوٹتا ہے. نبی سے بڑا کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا. وہ جب نبی نے اپنی قبر کو درگاہ بنانے سے منع کیا ہے، عبادت گاہ بنانے سے منع کیا ہے، تو کون سا ولی ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں نبی سے آگے جائے؟ جب روزے کو مسجد اور درگاہ بنانا منع ہے تو کسی بھی گنبد کو اور کسی بھی درگاہ کو درگاہ کی حیثیت دینا، مسجد کی حیثیت دینا جائز نہیں ہے. نبی کی شان میں غلو ہے. ایک روایت عرض کر کے اپنی بات ختم کروں جسے امام نسائی رحمہ اللہ نے بیان کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ایک روایت جو ابن ماجہ اور نسائی دونوں میں ہے، روایت حضرت عبداللہ ابن شخیر سے ہے. دونوں روایت کے الفاظ تقریباً ایک جیسے ہیں. عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت فی وفد بنی عامر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک جماعت بنو عامر قبیلے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی، میں بھی اس جماعت میں ہو گیا. ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو کہا، اس روایت کو ہم غور سے سنیں کہ اللہ کے پیغمبر کی بات ہے. جماعت کے لوگوں نے کیا کہا، یا سیدنا و ابن سیدنا، دور سے چلانے لگے، اے ہمارے سردار و سردار کے بیٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا السید اللہ تبارک و تعالی، سید تو اللہ تبارک و تعالی ہے. آج ایک شخص کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میں سید ہوں، نبی کے خاندان سے ہوں، اور عمل نبی کے خلاف ہے، شرک کر رہا ہے. سید نبی کا خاندان ہے ہی نہیں. کس نے کہا کہ سید نبی کا خاندان ہے؟ نبی کا خاندان تو قریش تھا، قریش تھے، سچے قریش تھے، سید نہیں تھے. سید اگر نبی کا خاندان ہوتا تو نبی یہ نہیں کہتے سید اللہ تبارک و تعالی ہے. آپ نے کہا سنو سید مت کہو، السید اللہ تبارک و تعالی، سردار تو صحیح معنوں میں اللہ ہے.
انہوں نے کہا انت اعظمنا طولا وفضلا انت خیرنا وابن خیرنا، آپ ہم میں سب سے بہتر ہیں، سب سے فضیلت یاب ہیں، سب سے عظیم ہیں، ہم میں بہتر ہیں، بہتر کی اولاد ہیں۔ آپ نے کہا قولوا بقولکم قولوا بقولکم ولا یستجرینکم الشیطان، تم وہی کہو جو کل تک کہتے تھے، کیا؟ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، وہی کہو، تمہیں شیطان جری نہ بنا دے۔ واللہ، قسم اللہ کی، ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی التي انزلنی اللہ عز وجل، قسم اللہ کی سن لو، میں وہ پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اپنے اس مقام سے اونچا کرو جو مقام مجھے اللہ نے دیا ہے۔ میرا جو مقام ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ نبیوں کا امام، سید ولد آدم، سارے انسانوں کا سربراہ، قائد و سالار، اللہ نے جو میرا مقام مجھے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ تم مجھے پیوند کاری کے ذریعے غلو مت کرو میری ذات میں، رسول کہو، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول۔ نبی نے جب منع کر دیا ہے تو کون نبی کی محبت کا بہانہ کر کے نبی اور اللہ کے فرق کو دور کرنا چاہتا ہے؟ مشکل کشا اور حاجت روا نبی کو بنانا چاہتا ہے، حقیقت میں وہ نبی کا گستاخ ہے جس نے نبی کی نافرمانی کی ہے، نبی کی محبت کا آڑ لے کر۔ تو بات یہ ہے کہ نبی پر ایمان، رسالت اور نبوت کی تسلیم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم نبی کی شان میں غلو کریں، نبی کی شان میں غلو کرنے سے بچیں۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح معنوں میں قرآن و سنت سے دلچسپی پیدا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر عزت اور شوکت کی زندگی عطا فرمائے، خاتمہ ہو تو بار الہ خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بھی ایمان بالرسالت پر ہی خطاب ہوگا۔ السلام علیکم۔ آج شام میں عصر سے لے کر یعنی 4 بجے سے لے کر رات میں 10 بجے تک ایک بڑا اجتماع ہے جو مسٹر لائبریری بیلدار دہلی کے اندر ہوگا۔ مرد اور خواتین دونوں کا بھی اجتماع کیا گیا ہے۔ اللہ آپ کی تمام احباب سے درخواست ہے کہ وہ خود بھی وقت پر